کوئی آفتاب نام کا بتا رہے ہیں پارسی ہے، یار وہ کوئی بھی ہے، میں تو اسے انسان نہیں مانتا. میڈیا چلا رہا، ٹرینڈ کر رہا، بھئی ہمیں کیوں منسوب کر رہے ہو؟ ہماری نظر میں تو وہ انسان تک نہیں ہے جس نے ایسا بہیمانہ سلوک کیا. اور بھی دھرم کے لوگوں نے کیا، مگر کسی کو مل جاتا ارے اس کو درندے کے اعتبار سے دکھاؤ، ہمارے مذہب کو کیوں لے کر کے آ رہے ہو؟ اور اگر ہمارے مذہب کو لانا چاہتے ہو تو پھر سنو 4 مصرے جو پڑے گئے تھے ممبئی کی سرزمین پر. وہ 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ ظلم و ستم کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، ظلم و ستم کا کوئی طلبگار نہ ہوگا، شیطانیت کا کوئی وفادار نہ ہوگا. صرف ایک مرتبہ اسلام کا قانون لگا دو، بھارت میں کبھی کوئی بلاత్కాر نہ ہوگا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اسلام میں تو قتل کے بدلے میں قتل ہے. لگاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ ہمارے لیے لگا دو، چلو ہمارے لوگ تو بچیں گے کم سے کم. اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، یہ شریعت کی سزا ہے. ارے میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام میں بڑی سخت سزائیں، سخت نہیں ہیں، وہ تمہیں لگتی ہیں. صحیح بات. 1-2 کی قربانی ہوگی، معاشرہ سکون سے رہے گا. صحیح بات. تمہیں لگتی ہیں. اور یہ بات راج ٹھاکرے نے بھی کہی تھی، آن ریکارڈ ہے، نو نرمان سینا کے. اور بھی کچھ لوگوں نے کہی تھی. بات یہ ہے کچھ کان میں کہتے ہیں، ارے زیادہ تر تو کان میں کہتے ہیں، کچھ میدان میں کہہ دیتے ہیں، باقی تو اندر بیٹھے ہوئے سب کہتے ہیں. بولے یار بات تو صحیح ہے. کتنے بتاؤ، ہر صوبوں میں لسٹ نکالو ریپسٹ کی، کتنی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے. مطلب آپ تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے. لگاؤ وہی قانون جو ہم کہہ رہے ہیں، قتل کے بدلے میں قتل. بے گناہ بچی کو مارا گیا ہے، 32 بتا رہے ہیں، 32 نہ جانے کتنے ٹکڑے کیے گئے. بھئی جرم ثابت ہے، ثابت ہو جائے، کورٹ کا پورا پروسیجر ہے. لگاؤ پھانسی، کون منع کرتا ہے؟ مت دیکھو دھرم، لگا دو پھانسی، لٹکا دو الٹا. نربھیا کا کانڈ ہوا، 7-8 سال لگ گئے پھانسی دینے میں. میں تو کہتا ہوں جرم ثابت، ٹھیک ہے، قانون کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ پھانسی صرف ان کو نہیں بلکہ سب کو ہونا چاہیے. جو بھی جرم کرے اس کو پھانسی ہونا چاہیے. ریلیجن کی آنکھ سے مت دیکھو، ظلم کی آنکھ سے دیکھو. اور انصاف کی، یعنی ظالم کو انصاف کی آنکھ سے دیکھو. وہ ظالم ہے تو پھر ایک جیسا سلوک کرو. یہ نہیں کہ مالائیں پہنا کر کے ان کا ابھینندن کیا جا رہا ہے. تو میں نے قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتے، ایک بات اور کہہ دوں میں، دیکھو ماں باپ جو شادی کے حوالے سے انتخاب کرتے ہیں نا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، چونکہ ماں باپ ساری باتوں کو دیکھتے ہیں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ بات دیکھی ہے کہ زیادہ تر کیسز بگڑی جاتے ہیں. اس لیے ماں باپ، میں قوم کی بہن بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے، اور صرف بہن بیٹیوں سے نہیں، آپ سے بھی کہوں گا، کبھی آپ سوچیں. ہاں، آپ کا عالم بھی یہ ہے کہ 3 بجے کے بعد نا آپ نکل جانا روڈ پہ، اور کوئی سی بھی گلی چیک کر لینا، کوئی دیوار پہ لگا پڑا موبائل ہاتھ میں لے کے، کوئی راستے پہ. بھئی تو 3 بجے تیرا کون سا کام چل رہا ہے بھئی 3 بجے؟ وہ میں تو ایک دن جا رہا تھا، کہیں پہ نام نہیں لوں گا، مکان کی چھت پہ چڑھا تو لائٹ بھاگ ہوئی سب کے دیوار. میں نے کہا یار یہ لائٹ بھاگ ہوئی ہے، سب کے گھروں پہ انویٹر لگ گئے. تو بتایا گیا نہیں حضرت، یہ موبائلوں کی ٹارچیں جل رہی ہیں. 3 بجے 4 بجے لڑکے جاگ رہے ہیں، صحتیں خراب کر رہے ہیں. جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں. بتاؤ ہے کہ نہیں یہ حال؟ ارے یار کیا مصیبت ہے بھائی. سیدھے راستے پر چلو، اچھے راستے پر چلو، پاکیزہ راستے پر چلو، شادیاں وہاں کرو. ہاں تمہارا بھی رول ہے، یہ میں کہوں گا. یہ بھی نہیں کہ بیٹی سے نہیں پوچھا اور بیٹے سے نہیں پوچھا، لیکن ماں باپ کی بھی رائے لو، حسن انتخاب ہو تاکہ شادی کامیاب. جس کا پیسہ راہ خدا میں، سرمایہ راہ خدا میں صرف ہو رہا ہے، وہی عثمان غنی کے راستے پر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تک ہٹنے نہیں دے گا اپنے دربار میں، جب تک اس کا جواب، اس سوال کا جواب نہیں وہ طلب فرمائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے مال کمایا کہاں سے، اٹھایا کہاں. بے شک. اس سوال کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 تو یہ بتاؤ کمایا کہاں سے ہے، جب تک ہٹ نہیں پائے گا آدمی، جب تک اس کا جواب نہیں دے دے گا. نمبر 2 اٹھایا کہاں پر ہے. تو یہ بہرحال اچھی محفلیں ہوتی ہیں، نہ جانے کون خدا والا ہو اور اس کی دعا قبول ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. یہ تو بہت بعد میں اختلافات شروع ہوئے ہیں اولیاء کے بارے میں کہ یہ نہیں وہ نہیں، جبکہ قرآن مجید میں خود یہ الفاظ موجود ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی ولی ایک کو کہتے ہیں، اولیاء چند کو کہتے ہیں. اللہ ایک جگہ فرماتا ہے میرے وہی ہیں، یعنی میرے اولیاء، میرے دوست
وہی ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو شریعت پہ چلتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ تو انہیں کسی بات کا ڈر ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، یعنی سامنے کون ہے کیا نہیں ہے زندگی کچھ نہیں، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ وہ ڈرتے ہیں تو صرف اس سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولیوں میں کسی بھی درجے کا ولی ہو، بہرحال وہ ولی ہے، اور آج ہم جس کی بزم سجا رہے ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کی ماں کا کردار آپ دیکھیں اور ان کے والد کا کردار دیکھیں اور دونوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبد القادر جیلانی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے والد ماجد سید موسیٰ جنگی دوست لقب ابو صالح، ان کا نسب چلتے چلتے ان کا نسب پہنچتا ہے حضرت حسن مصنع تک۔ کس تک بولیے؟ آپ بھی اپنی زبان سے نام لیجئے، حسن مصنع، آواز آئے حسن۔ اور حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن کے، کس کے؟ اونچا بولو، کس کے؟ ان کا نکاح ہوا فاطمہ بنت حسین سے میدان کربلا میں سیدہ سکینہ، اور ان کی بہن سیدہ فاطمہ بنت حسین، یہ دونوں تھیں۔ تو فاطمہ کا نکاح ہوا سید حسن مصنع سے، یعنی امام حسن کے بیٹے کا نکاح ہوا امام حسین کی بیٹی سے۔ تو ان سے جو آل چلی وہ پہنچی سید موسیٰ تک جو باپ ہیں غوث پاک کے، اور فاطمہ ام الخیر نام ہے غوث پاک کی امی جان کا، جن کے تہجد کی قسمیں لی جاتی ہیں، جن کی دعاؤں کی قسمیں لی جاتی ہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ فاطمہ ام الخیر کا کردار پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ آپ کے والد ماجد نے جب سیب کھانے کے عوض میں رکھا تھا سید موسیٰ کو اپنے باغ میں، اور ایک دو دن نہیں رکھا، اختلاف روایات ہیں کافی عرصے تک رکھا، اور آخر میں کہنے لگے بیٹا ایک بات اور ماننا پڑے گی میری، تب جا کر کے میں تجھے رہا کروں گا۔ کہا وہ بھی مجھے منظور ہے، میری بیٹی سے نکاح کر لے، اور چار باتیں میری بیٹی کے اندر ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، وہ کانوں سے سن نہیں سکتی، یعنی سماعت نہیں ہے، نمبر 3 وہ پیروں سے بھی معذور ہے، نمبر 4 وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ غوث پاک کے والد ماجد نے کہا تھا تب بھی مجھے منظور ہے، جو سزا دینا ہے دنیا میں دے دو، قیامت میں نانا جان کے دربار میں میرا دامن نہ پکڑو۔ خدا کے سامنے دیکھو وہ کیسے خدا والے لوگ تھے۔ اپنی زوجہ کو جب دیکھا فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ صومعی، وہ ملکہ حسن و جمال بھی تھیں، ملکہ سیرت بھی تھیں، نہ سیرت میں جواب تھا نہ صورت میں جواب تھا۔ حضرت فاطمہ ام الخیر کے والد کا نام عبداللہ صومعی، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام زین العابدین تک پہنچ جاتا ہے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں فاطمۃ الزہرا کے، اور فاطمۃ الزہرا بیٹی ہیں شہنشاہ کون و مکان کی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نسب بھی دیکھو، اللہ اللہ، یعنی ایک طرف سے حسنی سید ہیں اور دوسری طرف سے حسینی سید ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی عظمت والے ہیں یار۔ مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو میرے ساتھیوں، یہ غوث پاک کوئی عام شخصیت کے مالک نہیں ہے، بہت بلند و بالا شخصیت کا نام غوث پاک ہے۔ اور میرے بھائی دنیا میں یوں ہی ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بات صرف ضلع سنبل کی نہیں، بھارت کے 27-28 صوبوں کی نہیں، بات صرف دنیا کے 54 یا 55 اسلامی ممالک کی بھی نہیں، جہاں جہاں بھی میرے نبی کے امتی پائے جاتے ہیں وہاں وہاں غوث کے لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں بریلی کا لہجہ سنو تڑپ جاؤ گے، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔